السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اپنے وقار کی خاطر حق کو جھٹلانے کا انجام، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ بد خصلتیں، بد عادات موجود ہیں، اس کی اتباع نہیں کرنی۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ تو پچھلے سبق میں ہو چکا، چند ایک کا ذکر آج کے سبق میں ہوگا۔ آج کے سبق میں جو پہلی بات ہے وہ ہے مناع للخیر، مناع روکنے والا، للخیر لیے الخیر خیر بھلائی مال، مناع للخیر نیکی سے روکنے والا، مال سے روکنے والا، خیر سے روکنے والا۔ خیر مال کو بھی کہتے ہیں تو اس کے یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں کہ جو بندہ ضرورت مندوں پر مال کو خرچ نہ کرے، مال کو روک لے، غریبوں میں مال تقسیم نہ کرے۔ معتدن اسیم، معتدن حد سے بڑے ہوئے، اسیم گناہ گار کی۔ مناع للخیر معتدن اسیم، نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑے ہوئے گنہگار کی، یعنی جو بندہ بھلائی سے، خیر سے روکنے والا ہے اور حد سے بڑا ہوا گنہگار ہے، اس کی بات نہیں ماننی، اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ، تُلٍّ بڑا سخت گیر ہے، بعد ذالک ذالک اس، بعد ذالک اس کے بعد، زنیم بد اصل بھی ہے، یعنی اس کے اصل کا بھی علم نہیں کہ اس کا اصل کیا ہے۔ تُلٍّ بعد ذالک زنیم بڑا سخت گیر ہے، اس سے بڑھ کر بد اصل بھی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، ان کے کانا وہ ہے، ان کانا کہ وہ ہے، ذا مال مال والا، و بنین اور بیٹوں والا۔ ان کان ذا مال و بنین اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، یعنی اس لیے اس کی بات مانی جائے کہ اس کے بیٹے بہت ہیں، اس کا مال زیادہ ہے، نہیں، نہ تو مال کی پرواہ کرنی ہے، نہ اس کے بیٹوں کی پرواہ کرنی ہے، تو اس بندے کی بات نہیں ماننی۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اذا تتلی جب پڑھی جاتی ہے، اذا جب، تلا یتلو تلا اس نے تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، تتلو تو تلاوت کرتا ہے، دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں وہ تلاوت کرتی ہے، اور تتلو سے پیسے وائز ہے، مجہول تتلا اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اذا تتلا جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ پڑھی جاتی ہے، علیہ علا پر ہی، اس علیہ اس پر، یعنی اس کے سامنے، آیاتنا آیات، ایت کی جمع نا ہماری، ہماری آیات، اس پر ہماری آیات، یعنی اس کے سامنے ہماری آیات۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا جب پڑھی جاتی ہے اس کے سامنے ہماری آیات، قال کہتا ہے، قال اس نے کہا، فعل ماضی ہے لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم حال میں کرتے ہیں، قال کہتا ہے، اساطیر
اولین اساطیر کا لفظ سطر سے ہے، لائنیں جو کاغذ کے اوپر کاپی کے اوپر لائنیں ہوتی ہیں، اور لائنوں میں چونکہ واقعات لکھے جاتے ہیں تو اسی لیے اساطیر سے مراد لکھی ہوئی چیزیں، واقعات، قصے، کہانیاں، جمع ہے سطر کی، اساطیر و کہانیاں ہیں الاولین پہلے لوگوں کی، مرکب اضافی بن رہا ہے اسی لیے اولین جری حالت میں ہے۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، سنسمہ سا ناسمہ، ان قریب سا ان قریب، ناسمہ ہم داغ لگائیں گے او اس کو، وسم یسم وسم اس نے داغ لگایا، یسم وہ داغ لگاتا ہے، اور ناسم ہم داغ لگائیں گے، سا ان قریب، ناسم ہم داغ لگائیں گے ہو اسے کہاں، الخرطوم الا پر، الخرطوم خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو۔ جس شخص کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے اس کی ناک کہتے ہیں بڑی تھی، تو اس لیے اس کو خرطوم کہا گیا ہے کہ اس کی ناک پر، اس کی سونڈ پر ہم عنقریب داغ لگائیں گے، عنقریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ مناع للخیر معتد اثیم، نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑے ہوئے گناہگار کی بات نہیں ماننی، تلم بعد ذالک زنیم، بڑا سخت گیر ہے، اس کے بعد بد اصل بھی ہے، ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ یہ شخص بھلائی سے روکنے والا، یعنی اس بندے کی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرماتے ہیں کہ اس شخص کی اتباع نہیں کرنی جو حلاف مہین ہے، بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا ہے، اس کی اتباع نہیں کرنی، بھلائی سے منع کرنے والا ہے، بڑا ہی سخت گیر ہے، حد سے بڑا ہوا گناہگار ہے، لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے، مال کو روک لینے والا ہے، اور بد اصل بھی ہے، یعنی اس کی اصل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی اصل کیا ہے۔ قرآن کو قصے کہانیاں کہنے والا ہے تو ایسا شخص، اس شخص کی اتباع نہیں کرنی، اس شخص کا وقار ہم دیکھنا کیسے مٹی میں ملاتے ہیں، جس وقار کے جس وقار نے اس کو حق کو ماننے سے روک دیا ہے، اس وقار کو ہم کیسے رسوا کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں جو خصلتیں بیان کی گئی ہیں، جو عادات بیان کی گئی ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا تھا، شاعر تھا، ادبی آدمی تھا، تو قرآن کے متعلق یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کاہن کی باتیں نہیں ہیں، یہ جادو بھی نہیں ہے، لیکن پبلک میں اس کا اعلان کرتے ہوئے اس کے لیے یہ مشکل تھی کہ یہ اعلان کرتا تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے، کہتے بھی تو بھی ان سے متاثر ہو گیا ہے، تو بھی مسلمان ہو گیا ہے، تو پھر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اچھا تو اس کے بارے میں کچھ کہیں، کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ جادو ہے،
کیونکہ جو اس کو سنتا ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ جادو ہے۔ اور یہ پہلے لوگوں کی قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ یہ بڑا مالدار شخص تھا، ولید بن مغیرہ بہت مالدار تھا۔ اس کا مال مکے میں، طیف میں بڑا مال تھا۔ جب اس کا قافلہ چلتا تھا تو 100 اونٹ کا قافلہ ہوتا تھا۔ یہ اپنی شہرت کے لیے بڑا مال خرچ کرتا تھا۔ حاجیوں کو، جب حاجی آتے حج کے لیے، روزانہ 10 اونٹ ذبح کر دیتا تھا، اور 40 دن تک یہ روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا۔ بیت اللہ کی تعمیر بھی اس نے کرائی۔ مکے میں طوفان آ گیا، جس سے بیت اللہ کی دیواریں کریک ہو گئی تھی، وہ تعمیر بھی اس نے کروائی۔ لیکن غریبوں پر مال نہیں خرچ کرتا تھا، بڑا کنجوس تھا، ظالم تھا، غریبوں پر مال خرچ نہیں کرتا تھا۔ اور اس کی اصل کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کے باپ نے، مغیرہ نے 18 سال کی عمر میں اس کو قبول کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس کا جو تھا اپنا، بہت چونکہ مالدار تھا، اس کا اثر و رسوخ بڑا تھا، اس کا جو اثر و رسوخ ہے وہ اس کے آڑے آ گیا۔ اس نے اسے حق قبول نہیں کرنے دیا، باوجود کہ یہ سمجھتا تھا کہ قرآن جو ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ کاہن کی باتیں نہیں ہیں، یہ شاعری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے حق کو قبول نہیں کیا۔ یہ مخالفت کرتا رہا، اب اسلام کو روکنے کے لیے، مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے یہ کوشش میں لگا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ہم اس کی تھوتنی پر اب داغ لگائیں گے۔ جب بدر کا معرکہ ہوا تو اس جنگ میں اس کی ناک پر زخم آ گیا، وہ زخم بڑھ گیا، اور اسی زخم میں یہ ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا۔ تو یہ دنیا میں اس کی، جس ناک کی خاطر یہ اس نے حق کو قبول نہیں کیا، اس کی ناک کو ہی دنیا میں رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، اس کے اوپر رب تعالیٰ نے داغ لگا دیا، اور آخرت کا عذاب تو اور باقی ہے۔ اس کے 12 بیٹے تھے، اولاد بھی بہت تھی، مال بھی بہت تھا۔ تو اس کے بیٹوں میں سے 3 بیٹے جو تھے وہ اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ خالد بن ولید اس کا بیٹا تھا، ولید بن ولید اور ہشام بن ولید، 3 اس کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان آیات میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ حق جب بھی مل جائے، جہاں سے مل جائے، اس کو فوراً تسلیم کیا جائے، اس کو مان لیا جائے، حق کی مخالفت نہ کی جائے۔ وہ دینی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، یا سماجی معاملات ہوں، کسی بھی معاملے میں حق کو حق کہا جائے، حق کو جھٹلایا نہ جائے، اور حق کو تسلیم کیا جائے، خصوصاً دینی معاملات میں۔ لیکن ہر معاملے میں بھی حق جو ہے اس کو حق ہی کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر قائم رہنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔